سورج پھر سے طلوع ہو رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک صفت بیان کی جا رہی تھی اور دل پر پڑا بھاری پتھر سے رکھ رہا تھا۔ صفوان یار، پاس آؤ تو صحیح، دل تبدیل کرو تو صحیح، سینے سے لگو تو صحیح۔ لیکن صفوان نے برسوں پہلے قسم کھائی تھی، اپنے یار، قریبی عزیز عمیر سے بات نہیں کرے گا۔ عمیر نے ظلم بھی تو بہت کیا تھا۔ ہاں، ماں باپ، آباء و اجداد کا مذہب یوں آسانی سے ترک کرنا کوئی کم ستم تو نہ تھا کہ صفوان اس کو بھول جاتا۔ سو اس نے قسم کھا لی کہ عمر بھر عمیر سے بات نہیں کرے گا۔ لیکن قسمت کا لکھا کون ٹالے کہ آج سمندروں کے سفر پر نکلنے سے ذرا ہی پہلے وہ ظالم آ گیا۔ چچا کا بیٹا، بچپن کا ہمجولی، اکٹھے ساتھ کھیلے، مکے کی گلیوں میں پھرتے پھراتے بڑے ہو گئے۔ ایک دن خبر ملی کہ عمیر مسلمان ہو گئے۔ صفوان کو غم نے آن لیا اور غم غصے میں بدلا تو قسم کھائی کہ عمر بھر اس سے بات نہیں کرے گا۔ اب کہ بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں۔ صفوان کو کیا خبر کہ قسمت اس کے لیے کیا راہ تراشے بیٹھی ہے۔ خبر ملی کہ مکے کی طرف کبھی مکے سے نکلے پردیسی اپنے احباب کو ساتھ لیے چلے آتے ہیں۔ صفوان کے گھر اسلحہ سے بھرا ہوا تھا، تلواریں لے کر بیٹھ گیا، تلوار تیز سے تیز تر کر رہا ہے اور ساتھ بیٹھی بیوی کو کہہ رہا ہے، نیک بخت کچھ روز کو ٹھہر جا، تمہارے لیے غلاموں کی فوج ہوگی خدمت گزاری کو۔ وہ بھی سپنے دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ لیکن 2 دن ہی نہ گزرے تھے کہ مکہ پر مکے کے مالکوں نے آن قبضہ کیا۔ کچھ نوجوان نکلے، صفوان کی دل میں مایوسی کی ایک لہر آئی کہ یہ کیا، کوئی نکلا ہی نہیں۔ لیکن اس نے اس آزردگی کو جھٹک کے تلوار سونت لی۔ خندمہ کے مقام پر معمولی سا میدان سجا اور ختم ہو گیا۔ صفوان سب کے ساتھ ہی بھاگ لیا۔ گھر میں بھاگے داخل ہوا تو بیوی سمجھ گئی کہ غلام کیا لانا تھا، خود غلامی سے بچ پایا ہے۔ ہنستے ہوئے بس اتنا ہی کہا، میرا غلام کہاں رہ گیا؟ اور صفوان بس اتنا ہی کہہ سکا کہ جہاں اکرمہ جیسے سردار بھاگ کھڑے ہوئے، وہاں اکیلا صفوان بیچارہ کیا کرتا؟ تم کیا جانو آج خندمہ میں کیا ہوا تھا؟ دل گرفتگی کے عالم میں مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور ساحل سمندر کو چلا، امید کہ کبھی مکہ مسلمانوں سے خالی ہوگا تو لوٹ پاؤں گا۔ جدہ پہنچا اور کشتی کا انتظار شروع کیا کہ یمن کو نکل جاؤں۔ اسی تلاش میں بچپن کا یار آ گیا۔ عمیر نے اسے ڈھونڈا۔ بچپن کا پیار بھی عجیب ہوتا ہے، بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ عمیر کی بھی یہی کیفیت تھی کہ سب جو ہیں وہ مکے کو دیکھ رہے تھے، بچپن کی یادوں کو تازہ کر رہے تھے کہ مدتوں بعد لوٹے تھے۔ کبھی یہاں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن، اثاثے لٹا کر نکلے، جسم و جان بچا کے نکلے تھے اور آج مالک بن کر واپس لوٹے۔ مکے کی دیواروں کو بھی نظروں سے چوم رہے تھے اور عمیر اپنے چچا زاد یار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ خبر ملی کہ جدہ کو نکل گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، حضور آپ سا کوئی حلیم نہیں، میرے بھائی کو پناہ دیجئے۔ رحمت مسکرائی اور 2 ہونٹوں میں سمٹ آئی، صفوان آ جائے، اسے ہم نے امان دی۔ حضور آپ بہت دیالو ہیں، بہت عنایات کرنے والے ہیں، آپ کا دامن بہت وسیع ہے، اور میرا بھائی یہ نہیں جانتا، بہت جرائم ہے نا اس کے، ڈر جائے گا، یقین نہیں کر پائے گا، سو کچھ نشان عطا کیجئے کہ اسے یقین ہو جائے کہ رحمت اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمیر کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر دے دی۔ میرے بھائی، میرے صفوان، دیکھو تم کن لہروں کے کنارے بیٹھے ہو، یہ سمندر کی لہریں بھی ان کی رحمت کی لہروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لوٹ آؤ۔ سمندر کنارے عمیر اپنے یار سے بہت پیار سے بات کر رہے تھے اور وہ صفوان کے دوست کو بے وفا جان کے تلخ تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اغرب عنی، میرے پاس مت آؤ، دور ہو جاؤ، فلا تکلمنی، کلام نہ کرو مجھ سے، جاؤ میں نہیں بولتا تم سے، روٹھ گیا تھا نا جھلا۔
کہ رحمت سے روٹھ رہا تھا، خبر ہی نہیں تھی کہ مکے میں رحمت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ عمیر پاس اور پاس ہوئے، زمانے بھر کی محبت اپنے لہجے میں سمیٹی۔ یا صفوان فدا کا ابی و امی، میرے یار صفوان، میری جان، میں ہی کیا میرے ماں باپ تم پر قربان۔ لیکن صفوان نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ لات منات اور حبل سے منہ موڑنے والے عمیر کو بلانا تک نہیں ہے۔ لیکن عمیر تھے جیسے اماوس کی راتوں کا پرسکون ٹھہرا سمندر، ٹھنڈے اور میٹھے لہجے میں ذکر حبیب کرتے ہوئے کہنے لگے، ہوا افضل الناس، دیکھو یار وہ انسانوں میں افضل ترین ہے، وَأَبْرُ الناس، اور سب لوگوں سے بڑھ کر نیکی کرنے والے ہیں، وَأَحْلَمُ الناس، اور سنو دوست، حوصلہ مندی میں اور حلم میں تو سب سے ہی بڑے ہوئے ہیں، وَخَيْرُ الناس، میرے سجن، میری جان، میرے یار، وہ تو بہترین سے بھی بہترین ہے۔ ابن امو کی، اور ہاں سنو تو تمہارے چچا زاد بھی تو ہے نا، سنو ان کی عزت تو تمہاری عزت ہوئی نا، اور وہ سر بلند ہیں تو تم ہی سر بلند ہوئے نا۔ لو سلطنت بھی مبارک ہو کہ ان کی سلطنت تمہاری ہی سلطنت ہے۔ دل کی دنیا بدل رہی تھی، برسوں کی جمی برف پگھل رہی تھی، دل میں خدشات ہی خدشات اور خوف ہی خوف۔ ہولے سے بولا، انی اخاف علی نفسی، عمیر مجھے اصل میں خوف ہے کہ کہیں بے موت نہ مارا جاؤں۔ نہ بولنے کی قسم ہوا ہو گئی۔ سیدنا عمیر نے نہایت اعتماد سے جواب دیا، نہ یار مت خوف کر، نہ یار، ہوا احلم من ذاک و اکرم، دوست جو بھی تمہارا تصور رہا ہوگا مگر وہ اس سے بھی بڑھ کر بردبار، حلیم اور حوصلہ مند ہے۔ شام ڈھلنے کو تھی اور دو سوار اپنی سواریوں کو مکہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ صفوان کی قسمت کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔